بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. دورہ ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن کا سلسلہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں الحمدللہ جاری ہے. آج شروع کر رہے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یہ سورۃ الانعام انعام پالتو چوپائے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ. اس سورہ مبارکہ میں تقریباً آخر میں جا کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان جانوروں کے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ان کے بارے میں بعض نظریات کا رد کیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، اور یہ ان 7 سورتوں میں سے ہے کہ جن کا علم جو شخص حاصل کر لیتا ہے وہ عالم قرار پاتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. انتہائی شاندار دلائل پر مشتمل ہے توحید کے. شرک کا رد اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے زبردست انداز میں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان کے تذکرے ہیں. بڑی دلچسپ اور بڑی شاندار سورہ مبارکہ ہے عقائد کے حوالے سے. غلط عقائد و نظریات اور غلط عقائد و نظریات رکھنے والے لوگوں کے دلائل کا رد، یہ اس سورہ مبارکہ کے اہم ترین موضوعات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے اور روشنی بنائی. پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر اور شریک ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو. اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو تم کماتے ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں سے اپنی توحید کے زبردست دلائل کا آغاز کیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات عالیہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن اختیارات کا مالک ہے، ان پہلی آیات کو پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. پھر یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی. اس مدت سے مراد ہے موت کا وقت، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، اس سے مراد ہے قیامت کا وقت. تو آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، اندھیرے بنانے والا، روشنی بنانے والا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کرنے والا، ان کے لیے موت کا وقت مقرر کرنے والا، ان کے لیے آخرت کا وقت مقرر کرنے والا، آسمانوں اور زمین ان سب کا خالق و مالک، اور تمہارے رازوں کو، تمہاری ظاہری باتوں کو، تم جو کچھ کماتے ہو، سبحان اللہ، اس سب کو جاننے والا وہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اندازہ کیجئے کتنے خوبصورت الفاظ میں، کتنے شاندار اپنے تعارف کے کلمات سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا ہے. پھر فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ یقیناً جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا. تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبریں جلد ان کے پاس آ جائیں گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے ماتحت بہتی تھیں.
پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ کفار مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے، ان کے بعد جو بھی نشانی آ جائے، معجزہ آ جائے، کوئی دلائل آئیں، آیات آئیں، وہ ان سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تنبیہ فرمائی، خبردار کیا، اور ساتھ ہی تاریخ سے دلیل پیش کی کہ دیکھو کتنی بستیاں ان سے پہلے آباد تھیں، کتنے لوگ آباد تھے، لیکن جب انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ان پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عذاب بھیجے، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو ان کو تو نصیب بھی نہیں ہوا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دیا تھا نا، پہلی قوموں کو، پہلی بستیوں میں بسنے والوں کو، مکہ والوں، تمہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا، تم کس بات میں اپنے آپ پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر آنے والی آیات، معجزات، براہین، دلائل ان کو جھٹلاتے ہو، اگر وہ نہیں بچے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ڈانٹ دیا اور ان کو تنبیہ فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشہ کہتے جی آپ تو جادوگر ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ جادو ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اگر ہم ایسی کتاب اتارتے جو صفوں میں لکھی ہوتی اور یہ باقاعدہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوتے، اس کے اوراق پلٹتے، پھر بھی انہوں نے یہی بات کرنی تھی۔ اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب دیا، یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا ان کے تئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں اس اعتراض کے۔ نمبر 1 فرمایا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا، معاملہ ختم۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے، یعنی اگر فرشتہ آنا تھا نا تو وہ انسان ہی بن کر آنا تھا، اور ضرور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ اپنے آپ پر اور دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے رسول کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ آپ انسان ہیں، ہمیشہ یہی کہتے کہ انسان ایک مرد ہمارے جیسا بشر ہماری طرف رسول بن کے آ جائے۔ اتنی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بشر کی طرف بشر کا ہی رسول بن کے آنا عقلی طور پر قابل تسلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 جواب دیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ اسے دکھا دیا جائے لیکن اس کے بعد بھی وہ پھر ایمان نہ لائیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اس قوم کو پھر ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہمیں اگر فرشتہ اتارنا منظور ہوتا تو وہ بھی انسانی صورت میں آتا، کیونکہ یہ اسے اس کی اصل شکل میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب وہ آدمی کی شکل میں ہوتا تو پھر یہی اعتراض کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ اس وقت کے کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بڑا اہم نکتہ ہے یہ۔ حالانکہ انسانیت کے اندر سب سے بڑا جو شرف ہے وہ نبوت و رسالت ہے۔ اگر نبوت و رسالت کو انسانیت میں سے نکال دیا جائے تو سوچئے پھر انسانیت کے پاس بچتا کیا ہے اپنے شرف کے لیے۔ لہٰذا الحمدللہ ہم انسان ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کا امتیاز اور شرف نبیوں اور رسولوں کو بنایا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرما دیجئے زمین میں چلو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جگہ جگہ تمہیں کئی بستیاں نظر آئیں گی۔ عربوں کے ہاں بہت ساری بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے۔ اللہ نے کہا چلو پھرو پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا۔ اگر وہ اتنے مضبوط اور طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب کے آگے نہیں ٹھہر سکے، تم کیسے ٹھہر سکتے ہو؟ فرمایا
فرما دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ خود ہی جواب میں ارشاد فرما دیجئے اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اندازہ کریں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس خوبصورت انداز میں اپنا تعارف بھی کروایا، ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ترغیب والا پہلو، ڈرانا، تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، دعوت دینا، اس کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے خوبصورت پیرائی میں ذکر کیا، اور یہاں پر دعوت دے دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ضرور رحم کرتا ہے۔ اگر بندے اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے اور اپنا رحم بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ رات میں اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے وہ سب اسی کا ہے، اور وہ اللہ ہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا دوست بناتا پھروں؟ اتخذ ولیا، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا ولی بناؤں؟ ولی کا ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے مالک، مددگار، اور ایک معنی ہے معبود اور کارساز۔ یہاں پر اس کا معنی ہے مالک، مددگار اور معبود و کارساز، یعنی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کا بھی تم نے تعارف سنا ہے، اتنے شاندار اختیارات کا مالک، خالق اور مختار کل، اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا مددگار بناؤں؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعوت ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعوت دلوائی گئی۔ میرے لیے، آپ کے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے۔ جب وہ اللہ ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہر معاملے میں اپنا مددگار، اپنا معبود، اپنا کارساز، ہم سب کو صرف اسی کو سمجھنا چاہیے۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کو، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں، اپنا ولی، اپنا دوست بناؤں؟ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ابتدا سے پیدا کیا، کسی چیز کی محتاجگی کے بغیر، کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں، کوئی سیمپل نمونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بالکل ابتدا سے پیدا کیا، اور اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سورہ مبارکہ میں سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے جائیے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلے جائیے۔ یہ ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے، جو بندہ اس کو پوری توجہ، یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کر کے پڑھ لے، اس کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا اور توحید والا ہو جاتا ہے۔ شرک کی گندگیاں سب ان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، یہاں پر یہ پیغام دے دیا، کھانے والا معبود نہیں ہوتا، کھلانے والا اور خود نہ کھائے وہ معبود ہوتا ہے۔ اب اس اصول پر آپ اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کو خوراک کی ضرورت ہے، اور اس کی خوراک کی وہ ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ۔ مخلوق کبھی بھی معبود بن ہی نہیں سکتی، خالق ہی معبود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، اور وہ اپنی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، وہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص بنوں جو فرمانبردار ہو، اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے شرک کرنے والوں سے نہیں ہونا۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر میں اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بہت بڑے دن کا عذاب مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ اندازہ کیجئے، اللہ ہے نا شہنشاہ عالم، خالق و مالک، ساری مخلوق اس کی ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، آپ بھی فرما دیں اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ سوچئے ذرا، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں تو ہمیں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ یہ بڑا غور طلب مقام ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈریں کہ اگر رب کی نافرمانی ہوگی
تو بہت بڑے دن یعنی قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ آئیے ہم سب بھی غور کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پر رحم کر دیا جس سے قیامت کے دن کا وہ عذاب ہٹا لیا جائے گا، اور یہی واضح کھلم کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو اس اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ قرآن جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو پھر اپنی مرضی کے عقائد ہیں نا، اپنی مرضی کے نظریات ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس نقصان کو اللہ کے علاوہ آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے، اپنا نقصان اپنے سے دور کرنے والے نہیں ہیں، ہر چیز کے نفع نقصان کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اس آیت مبارکہ سے شرک کی جڑی کٹ جاتی ہے۔ اب سوچیے نا ذرا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا یہ معاملہ ہے، باقی تو سب آپ کے نیچے ہیں نا، پھر ان کو تکلیف دینے والا یا ان پر آنے والی تکلیف کو دور کرنے والا، ان کو نقصان سے بچانے والا، ان کو فائدہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اے اہل اسلام، اللہ کے لیے اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ تو آئیے دیکھیے، انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا، ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب یہ ہو جائے نا، پھر انسان دوسروں کے آگے سجدے کرنا، قبروں پر نذرانے چڑھانا اور یہ سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ بندہ پھر ایسی چیزوں میں پڑا رہے۔ لہٰذا ان آیات پر بہت زیادہ توجہ دے کر اپنے عقیدے کو درست کرنے کی آج مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے۔ اور فرمایا وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے کلام کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ ہر چیز کی خبر رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا احترام دل میں بیٹھتا ہے، خوف دل میں بیٹھتا ہے، بندہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، بندے کی زندگی سنورتی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرما دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ فرما دیجئے اللہ۔ سب سے بڑی گواہی کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کہلوایا میرے نبی ان کو فرما دیں کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ سب سے بڑی گواہی بھی اللہ کی ہے، اب میرے تمہارے درمیان گواہ بھی کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے، کائنات میں ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تصرف کر سکے۔ میرا پیغام پہنچ گیا نا تم تک، یہ اللہ کا پیغام ہے، اب تمہارے میرے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اور یہی میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اس سے بھی جس تک یہ پہنچے، یعنی یہ قرآن جن کے سامنے پڑھا جا رہا ہے ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے خبردار کر دیا جائے، اور ان کو بھی کہ جو اس پیغام کو پالیں جن تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہیں؟ فرما دیجئے اگر تم گواہی دیتے ہو تو دیتے رہو، میں کبھی ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ فرما دیجئے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعلان براءت مشرکوں سے اور ان کے شرک سے۔ ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ، ہم سب گواہی دیتے ہیں تو اکیلا معبود ہے، تیرے ساتھ کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی نبی، کوئی ولی یا اللہ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں تو ہم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، ہم صرف اس بات کی گواہی دیتے اللہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم شرک کرنے والوں سے اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق چلتے ہوئے ہم تمام قسم کے شرک کرنے والوں سے اعلان براءت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا نقصان کیا وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک اور سازش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے۔ کفار مکہ نے اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو ان ظالموں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ تورات اور انجیل میں تو آپ کا ذکر ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے کو پورے یقین سے جانتے ہیں، مگر ضد اور ہٹ دھرمی اس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے، جانتے بوجھتے حق کو چھپایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یقیناً ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا کہاں ہیں بھی تمہارے وہ شرکا جن پر دنیا میں تمہیں بڑا مان تھا، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ جانے رب جانے، ہم تو ان کے دامن گرفتہ ہیں۔ پیر بھی کہتے ہیں تم ہمارے دامن گرفتہ ہو جاؤ، بس پھر ہم جانے رب جانے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا بتا رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان شرک کرنے والوں سے پوچھے گا ہاں بھئی کہاں ہیں تمہارے وہ تمام شرکا جن پر تمہیں بڑا مان تھا، بڑا زوم تھا، دعویٰ تم کیا کرتے تھے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنے خوبصورت پیرائے میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا، ان کا فتنہ، ان کی آزمائش کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے متعلق پوچھا جائے گا تو ان کے پاس کوئی بہانہ یا فریب اس کے علاوہ نہیں ہوگا کہ وہ قسم کھا کر اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے، اللہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے تیرا کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، اور اس کے لیے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم اٹھا جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیے انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور جو کچھ وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے نا وہ سب ان سے گم ہو گیا۔ جتنے دنیا کے اندر جھوٹے دعوے، جھوٹی تسلیاں، جھوٹے نعرے، جھوٹے جناب زوم، سب کے سب گم، اب کچھ ان کے ہاتھ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کے فرضی قصے اور کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین عالیہ اور قرآن پاک اس کو کیا کچھ کہہ کر وہ رد کر دیتے ہیں۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑے غور سے قرآن سنتے لیکن ضد اور ہٹ دھرمی اور بلا وجہ کی دشمنی کی وجہ سے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی سزائیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اب وہ سنیں گے تو صحیح لیکن قرآن ان کے دل پر اثر نہیں کرے گا، جب اثر نہیں کرے گا تو وہ ایمان کیسے لائیں گے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کے پاس آ کر وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے کلام کو سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ الٹا یہ کرتے ہیں اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے خود بھی دور رہتے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش
ہمیں واپس بھیج دیا جائے، اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے ہم، اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے، اب اس بات کا وہ اظہار کر رہے ہیں اور اب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، کاش ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیا جائے، اب ہم اپنے رب کی باتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، بلکہ اب ہم مومن بن جائیں گے پکے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ان کے لیے وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ اور سنو، اگر بالفرض انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو ضرور دوبارہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھئی جس نے پہلی بار نہیں ماننا اس نے دوبارہ بھی نہیں ماننا، لہٰذا ان کی عادت یہ ہے۔ اب واپس تو جانا کوئی، اگر بالفرض واپس کر دیا جائے، اللہ نے فرمایا دوبارہ وہی کر کے آئیں گے جس سے ان کو روکا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اندازہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار۔ اب آخرت کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی یہ بات اور ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور کاش کہ آپ دیکھیں جس وقت ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ ارشاد ہوگا پس عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر جب آنکھیں کھل جائیں گی، کان کھل جائیں گے، دل جناب تسلیم کرے گا ساری باتوں کو، پھر مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر جو مان لے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتیٰ کہ جب ان پر قیامت اچانک آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس قیامت کے حوالے سے کوتاہی کی۔ اب آخرت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں نا، پہلے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور اس پر ان کے بعض اعتراضات، ان کے رد اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اب آخرت کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے، جو آخرت پر عقیدے کے حوالے سے کوتاہی کرے گا نا، قیامت کے دن اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پس تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام آخرت کے حوالے سے۔ دنیا چند روزہ ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، آخرت نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس لیے دنیا کے اندر دل لگانے کی بجائے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تقوی اختیار کریں، آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ان آیات مبارکہ کے اندر، وگرنہ آخرت کے انکار کرنے سے نقصان ہی نقصان ہے، بھلے وہ کوئی اپنی زبان سے انکار کرے، بھلے اپنے عمل سے انکار کرے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سماعت کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کے اندر آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن قید خانے کے اندر کوئی آزادی نہیں، ٹھیک ہے نا، مالک کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب ہم نے سوچنا ہے ہمارا شمار کن میں، اگر ہم مومن ہیں تو دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بے شک ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یقیناً تجھے وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، تو بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا، اس وقت تک آپ کی قوم کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن بعد میں ان میں سے اکثر لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رومی بادشاہ ہرقل کے پوچھنے پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
تو یہ صورتحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب یہاں پر آپ کو تسلی دی ہے کہ میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، در حقیقت یہ کافر لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تسلی رکھیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو ان کی تکذیب کی گئی، اور انہیں تکلیف اور اذیت دی گئی حتیٰ کہ ان پر ہماری مدد آئی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غالب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اب بھی تبدیل نہیں ہوا، فتح اور نصرت یقیناً وہ آپ ہی کا حق ہے، اور بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے، اور غور کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز میں گفتگو فرما رہا ہے۔ پیغمبر جی اگر ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا آپ پر گراں اور بھاری گزرتا ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر کر لیجئے کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے، پھر ان کو کوئی نشانی اور معجزہ لا دکھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافر جھٹلاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دل شکستہ ہوتے، غمگین ہوتے کہ میں تو ان کی اتنی ہمدردی کر رہا ہوں، ان کو اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ان کو آخرت کے عذابوں سے بچانا چاہتا ہوں، ان کی خیر خواہی کر، اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر تقاضے کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ بھی تھی کہ ان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھا ہی دے تاکہ چلو شاید معجزہ دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں، تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کبیدہ خاطر ہوتے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پیغمبر، اللہ تعالیٰ تو اپنے مرضیوں کا مالک ہے، اگر آپ پر ان کا جھٹلانا اتنا ہی گراں گزرتا ہے اور آپ ان کو ایمان لانے پر آمادہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو زمین میں سے سرنگ نکال کر وہاں سے کوئی معجزہ لا دکھائیں، آسمان سے سیڑھی لگا کر وہاں سے کوئی معجزہ لا دکھائیں، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، رہی اللہ کی بات، اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کو زبردستی اپنی ہدایت پر نہیں لایا کرتا، لہٰذا آپ ایسا خیال مت کیجئے کہ کوئی نشانی لانے سے یہ راہ ہدایت پر ضرور آ جائیں گے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا اصول یہ ہے جو اللہ کی طرف چلتا ہے نا، اللہ ہدایت کے راستے اس کے لیے کھولتا ہے، اور جن کے انداز یہ جو پیچھے بیان ہوئے ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ہی بند کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پس آپ جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے، یعنی نادانوں میں سے نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا انداز ہے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سمجھائی ہیں، جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک مشفق اور مہربان کی حیثیت میں سلوک کرتا ہے، بیٹا نادان نہیں بنو، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سمجھا رہا ہے کہ آپ نادان نہ بنیے، انہوں نے ایمان کوئی نہیں لانا، جیسا بھی آپ ان کو معجزہ دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں، اب سن لیجئے، ایمان کو، اسلام کو، ہدایت کو کون قبول کرتے ہیں؟ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں نا انہیں اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھئی ان کے تقاضا کرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی نہیں نہ اتارنی، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک، اللہ چاہے تو اتار دے۔ نشانی اتر بھی آئی تو انہوں نے کون سا علم حاصل کرنا، یہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ چلنے والے، اڑنے والے، اس کے اندر سارے کے سارے آ جاتے ہیں، یعنی جانور بھی، پرندے بھی،
وہ سب کے سب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تمہاری طرح امتیں ہیں جن کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اور جن کے تمام معاملات اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے ذمہ ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کتاب میں ہم نے کوئی چیز اس کی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ جو مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بیان کی اس میں کمی رہ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو۔ اسی طرح کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین کے تمام امور بیان فرما دیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمام کے تمام حکم احکام اس کے اندر آ گئے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور جو اس کے اندر جزئیات تھی یا اجمال تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے مکمل طور پر بیان اور واضح فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے نا وہ پھر اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت تم پر آ جائے تو کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو تم پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ سنو تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر وہی ہے جو اس عذاب کو اگر چاہے گا تم سے دور کر دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو نا ان سب کو بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مشکل وقت جب آتی ہے تو اس وقت بندے کو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ آج کل ہمارے دور میں بھی دیکھ لیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں نا جو مشکل وقت میں بھی غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں، مشکل میں پھنس کر بھی، ٹھیک ہے نا، اللہ کے علاوہ اوروں کی آواز نہیں ہوتی، ان کو تو چھوڑیے، عام مسلمانوں کی حالت دیکھیے، جو بیچارہ بیماری سے پسا ہوگا آخر کار کیا کہے گا؟ بس جی اب تو اللہ ہی ہے، بس جی اب تو سب طرف سے نا امیدی مایوسی ہو گئی، بس اب اللہ ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آخر کار مشکلات میں مسلمان کو اللہ ہی یاد آتا ہے، اور یہی حالت مشرکین کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین، اور اس مضمون کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی جگہوں پر بیان کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، ماحول کے اثر سے، آباء و اجداد کے حالات سے بندہ شرک کی طرف چلتا ہے، شرک کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، لوگ جیسے اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق عقیدے بناتے ہیں، قبروں سے، آستانوں، مزاروں وغیرہ سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ان کو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بات ذکر کی اور حقیقت کو بیان کیا۔ جب تم پر مشکل آئے گی، عذاب آئے گا، اچانک قیامت آ جائے گی، اب اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی یاد نہیں آئے گا، اب تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ اور سنو، مشکل کو دور کرنے والا جس کے لیے تم اللہ کو پکار رہے ہو وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو مشکل کو دور کرتا ہے۔ اہل اسلام، مسلمانوں، اس سبق کو بہت یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن کو تم شریک بناتے ہو نا اب اور مشکل وقت میں پکارتے ہو، ان حالات کے اندر یا خوشی کے حالات کے اندر پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، وہ سب تم سے مشکل وقت میں گم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور بلا شبہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے وہ کچھ جو وہ کیا کرتے تھے اس کو بڑا خوشنما بنا دیا۔ جب بھی کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج کل بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں ساری انسانیت سمیت مسلمانوں کے وہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ گڑ گڑانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں رونا چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے۔ لیکن اللہ نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے لوگ؟ لوگوں کے لیے ان کے اعمال
شیطان نے مزید خوشنما اور خوبصورت بنا دیے. کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. معاذ اللہ. اللہ کے عذابوں سے بھلا لڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کے عذابوں سے تو بڑی بڑی قومیں نہیں لڑ سکی. تو شیطان نے اس نعرے کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا. نہیں بھائی، کرونا سے نہ لڑنا ہے نہ کرونا سے ڈرنا ہے، بلکہ ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی پیغام دیا. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید ہو گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی طرف سے لوگوں کو عیش و آرام پہنچاتا ہے، لوگوں کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے، ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ انہوں نے جو کرنا ہے نا وہ کر ہی لیں. رسیاں اللہ دراز کر دیتا ہے. پھر جس وقت وہ ان دنیاوی رنگینیوں کے اندر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیتے ہیں کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے، کس نے پکڑنا ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے. دیکھیے ہم کیسے اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ کبھی ڈرا کر، کبھی ترغیب دے کر، کبھی تنبیہ کر کے، کبھی اپنے اختیارات کا ذکر کر کے، کبھی تاریخ سے حوالے دے کر، طرح طرح سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات سمجھائی. فرمایا قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا هل يهلك الا القوم الظالمون. فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کو اس سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں، ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ایسے ہی لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما لے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی انہیں عذاب ضرور پہنچے گا اس وجہ سے جو وہ دنیا کے اندر نافرمانیاں اور بغاوتیں کیا کرتے تھے. فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سن لیجئے اب رسالت کے معاملات. سبحان اللہ، یہ جو مدنی صورتیں ہیں نا ان کے اندر عقائدی کا ذکر ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، عقیدہ آخرت اور دیگر عقائد. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کا ذکر کیا ہے. فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وہ لوگ یعنی مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے مشرکین کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں جواب دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں مرید کو، فلاں پیر کو اللہ نے ایک خزانہ بخش دیا یا مالدار کر دیا تو یہ عقیدہ بھی شرک کے ذیل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، فلاں مرید کو فلاں پیر نے، پہلی والی بات نہیں، فلاں مرید کو فلاں پیر نے خزانہ دے دیا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام تو جس کو چاہے خزانے عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا. فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں تمہیں دے دوں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں دو، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے گنج بخش، خزانے بخشنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام. اللہ جس کو چاہے خزانے عطا کرے. کوئی پیر، کوئی بڑا کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. دوسری بات فرما دیجئے اور میں غیب جانتا ہوں. یہ غیب جاننا یہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم رکھنے والا جاننا، اس سے بندہ شرک ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا ہو جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، کسی اور کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی تو سارے کے سارے آپ کے نیچے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ کو غیب کا علم نہیں ہے تو کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو غیب کا علم ہو.
لہٰذا کسی اور کے بارے میں غیب کے علم کا کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. نہ کوئی پیر، نہ کوئی شہید، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی عابد، نہ کوئی کاہن، نہ کوئی نجومی، کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا. غیب کا علم صرف ہمارے رب تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. سبحان اللہ. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض غلط عقائد پائے جاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت پیرائے میں پہلے ہی رد کر دیا ہے. یعنی میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں اور تم مجھ سے طرح طرح کے مطالبے کر رہے ہو نا کہ میں کبھی آسمان پر چڑھ جاؤں یا کوئی اور کام کروں، تو سنو میں تمہاری یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو میں اللہ ہوں نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے. دیکھ لیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بات کہلوائی. فرمایا دوبارہ سن لیجئے کہ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے. اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں. میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. یہ ہے آپ کا منصب، اللہ کی وحی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہاری آنکھیں نہیں؟ تم کیوں اندھے بنے ہوئے ہو؟ اندھا اور دیکھنے والا یہ کبھی برابر نہیں. اپنی آنکھیں کھولو اور حقائق کو پہچانو اور تسلیم کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا دیجیے جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے. ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں. جب ان کو ڈرایا جائے گا تو وہ اپنے لیے بچاؤ اختیار کریں گے اور اس اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اور یہ بالخصوص وہ لوگ ہیں جن کو اگر ڈرایا جائے گا تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، دوبارہ اس آیت کو سماعت کیجیے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا دیجیے جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر انہیں اکٹھا کیا جائے گا. ان کے لیے اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ بچ سکیں، تقوی اختیار کر سکیں. اور ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا چاہتے ہوئے. سبحان اللہ. ابھی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکالیے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان لوگوں میں ایک میں تھا، ابن مسعود تھے، حذیل کا ایک آدمی اور 2 اور جن کا میں نام نہیں لیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرما دیا میرے پیغمبر ان لوگوں کو آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی کی رضا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ان کا حساب اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہے. فتطردهم فتكون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور ہٹا دیا تو پھر آپ اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اندازہ کر لیجئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے تنبیہ فرمائی. ابتدا میں چونکہ ایمان لانے والے یہ بیچارے کمزور مومن مسلمان ہی تھے، لہٰذا ان کے بارے میں مکہ والوں کو عموماً یہ ہوتا کہ یہ ہمارے قریب میں نہ بیٹھیں، اگر آپ نے ہمیں دعوت سنانی ہے تو پھر ان کو اپنی مجلس سے دور کیجیے. اللہ ذوالجلال والاکرام کو جسمانی طور پر، مالی طور پر کمزور اور غریب لوگ لیکن ایمانی لحاظ سے مضبوط لوگ کتنے پسند آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ابتدا میں ایمان لانے والے جو تھے نا عموماً کمزور مرد تھے، کمزور عورتیں تھیں، لونڈیاں غلام تھے، دولت مند بہت کم تھے اور یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی. وہ ان غریبوں کا بیچاروں کا مذاق اڑاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے اور ان کو تکلیفیں باقاعدہ دیتے
اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ اکبر کہ چونکہ انہوں نے ایمان لانا کوئی نہیں، اسلام قبول کرنا کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دور کیجیے ہم سے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان کا اپنا مائنڈ ہے، اپنی سوچ ہے ان کی کہ اگر یہ واقعی سچ ہوتا، حق ہوتا تو پہلے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یہ عجیب سوچ تھی ان کی. ان کے نزدیک گویا یہ تھا اگر یہ حق واقعی حق ہے نا تو پہلے ہم اس میں پہل کرتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حوالے سے ان کو تنبیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیات پر، فقل سلام علیکم، تو آپ انہیں سلام کہیے. سبحان اللہ، ایمان والوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے. حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی آئے نا تو وہ سلام کہے. میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جب ہماری آیات پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے. فرما دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات پر نہیں چل سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو اسی وقت میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا. یعنی اگر میں تمہاری خواہشات پر چلوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اگر کوئی اپنی خواہش پر چلے تو وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو. فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. جو تم جلدی مچا رہے ہو نا کہ عذاب لے آؤ، آ کیوں نہیں جاتا، یہ ہمارے معجزات جو ہم طلب کر رہے ہیں یہ تم پورا کیوں نہیں کر رہے، ہمارا تقاضا ہماری ڈیمانڈ پوری کیوں نہیں ہو رہی، تو صاف کہلوا دیا جو کچھ تم مانگ رہے ہو نا وہ میرے پاس نہیں ہے. سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سب کچھ نہیں ہے. آپ چاہتے بھی تھے جو یہ مانگ رہے ہیں میں ان کو فوراً دے کر ان کو ایمان قبول کروا لوں، آپ ایسا نہیں کر سکے. آپ کی چاہت، آپ کے اختیارات سبحان اللہ وہ نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی چاہت اور اختیارات ہے. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا یا تمہاری ڈیمانڈز پوری کرنا یہ میرے اختیار میں ہوتا تو کب کہ تم میرے جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاتے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور اسی اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. انہیں اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں، کوئی پتا نہیں گرتا. یعنی کوئی پتا، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ سب کی سب ایک واضح کتاب کے اندر موجود ہے. غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. ان غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو باقی کسی چیز کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنیاں 5 ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اس کا ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے. قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، کیسی ہوگی، رحم مادر میں کیا ہے، کل کون کیا کمائی کرے گا اور کس کو کہاں موت آئے گی، یہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوبارہ اس آیت کو ملاحظہ کیجئے اور اسی اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. انہیں اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے. اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن کے اندر کماتے ہو.
پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے۔ دن کے اندر انسان کمائی کرتا ہے، رات کو انسان سو جاتا ہے، اور پھر صبح اٹھ کر انسان محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے، رزق کماتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ سب پتہ ہے۔ رات کو تمہیں سلاتا بھی اللہ ہے، دن کو تمہیں اٹھاتا بھی اللہ ہے، تمہارے دن بھر کے کاموں کو جانتا بھی اللہ ہے، تاکہ مقرر مدت پوری ہو رہی ہے، ایک نظام چل رہا ہے، دن رات، اور سارے کے سارے آخر انسان دن رات میں اپنی زندگی گزارتے گزارتے اپنی مقررہ مدت کو زندگی کو پورا کر لیتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات کا بڑے خوبصورت پیرائے میں جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی ہے جو تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں۔ حقیقی طور پر تو موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک فرشتہ مقرر کیا، ملک الموت، جس کو یوں کہہ رہی دیگر تمام فرشتوں کا وہ سردار ہے اس حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ رحمت والے فرشتے بھی آتے ہیں، عذاب والے فرشتے بھی آتے ہیں، تو اب یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی کا ذکر کیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا تو ہمارے فرشتے جو ہے نا وہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب تک موت نہیں نہ آتی اس وقت تک وہی اللہ کے فرشتے اس بندے کے محافظ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، آفات سے اس کو بچاتے ہیں، اور جب موت کا وقت آ گیا تو پھر انہی فرشتوں نے روح قبض کر لینی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ ذوالجلال والاکرام کا بنایا ہوا خوبصورت نظام ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن لو، اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے، اور وہی سب حساب لینے والوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فرما دیجئے، کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ سبحان اللہ، کہیں اللہ نے سوالات کیے، کہیں اللہ نے کسی طرح سمجھایا۔ اب یہاں پر بھی غور کر لیجئے، تم اس اللہ کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر ہمیں وہ اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب پھنستے ہیں نا خشکیوں میں تریوں میں تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہی پکارتے ہیں اور اسی سے التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دینا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیجئے اللہ ہی ہے جو تمہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری کرب سے بھی، پھر بھی تم اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوروں کو شریک بناتے ہو۔ فرما دیجئے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں تلے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ اوپر سے جیسے طوفان، آندھی، اور اسی طرح سے آسمانی بجلی وغیرہ، یا اسی طرح عورت کے لیے ظالم شوہر یا رعایا کے لیے ظالم حکمران وغیرہ، اسی طرح نیچے سے زلزلہ، قحط، زمین میں دھنس جانا وغیرہ۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس وقت کے مشرک اللہ ذوالجلال والاکرام کو یکسو ہو کر پکارتے تھے، اور آج کے شرک کرنے والے لوگ ایسے حالات میں بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا یہ پایا جانے والا شرک بڑا سنگین ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے، تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دیا، تمہارے نیچے سے، یا پھر یہ ہے او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر آپس میں ہی تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کیسے اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فرما دیجیے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں مختلف فرقوں میں بانٹ کر تمہیں آپس کے اندر ایک دوسرے کا مخالف بنا کر تمہارے اندر لڑائی ڈال دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا یہ تمہارے نیچے سے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ نازل کیا تمہارے نیچے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نازل فرمایا یا تمہیں گروہ بنا کر آپس میں الجھا دے، گتھم گتھا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया मैंने अपने रब से 3 दुआएं की हैं। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी सारी उम्मत को गर्क करके हलाक न करे, तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल फरमा ली। मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी सारी उम्मत को कहत में मुब्तला न करे, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमा लिया। मैंने दुआ की कि मेरी उम्मत को आपस में इख्तिलाफ और इंतशार से बचाए रखना है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल नहीं फरमाया। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया और इसे तेरी कौम ने झुटला दिया। पीछे फरमा दिया ना कि कैसे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपनी आयत को फेर फेर कर बयान करता है, और मकसद ये ताकि वो समझें। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया इसे आपकी कौम ने झुटला दिया, हालांकि वही हक है। फरमा दीजिए मैं हरगिज तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ कि मैंने जबरदस्ती तुम्हें ये बात मनवानी है। जो झुटलाएगा वो अपना नुकसान करेगा, जो मानेगा वो अपना फायदा करेगा। इरशाद फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुम व सौफ तअलमून, हर खबर के लिए वाक़े होने का एक वक़्त है और तुम अन करीब जान लोगे। अल्लाह ताला की तरफ से हर खबर का एक वक़्त मुकर्रर है, हर बात का, हर वाक़या का। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम किसी का पाबंद नहीं है कि कोई डिमांड करे अल्लाह ताला उसको फौरन पूरा कर दे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयत के बारे में फजूल बहस करते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मुंह मोड़ लीजिए, हत्ता कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाए। पहले हमने पढ़ा था कि आप किसी ऐसे मजलिस में बैठे हो जहां पर लोग अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हो, अल्लाह की बातों का मजाक उड़ा रहे हो, तो आपको इजाजत नहीं कि आप उनके साथ बैठें। अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो आप उन्हीं में से हो जाएंगे। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने यहाँ पर एक और अंदाज में बात समझाई है कि जब ऐसे लोगों की मजलिस देखो जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम का मजाक उड़ा रहे हो, या अमलन उनकी बेकदरी कर रहे हो, या वो अहले बिदअत हों जो अपनी बेजा तावीलों और तहरीफात से आयात इलाही को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो, या उन पर नुक्ता चीनी कर रहे हो, या उल्टे सीधे माना पहनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हो, तो उस मजलिस से किनारा कशी करना इस आयत की रोशनी में अज़हद जरूरी है। हाँ, जब तक वो दूसरी बातों में मशगूल ना हो जाए। जरूरी है कि जब वो दूसरी बातों में मशगूल हो जाए ना, फिर उसके बाद उनसे रूगर्दानी करना या उनकी मजलिस को अटेंड करना, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इसकी रुख्सत दी है। जब तक उनके अंदर ये क़बाहत पाई जाए उस वक़्त तक उनके साथ बैठना भी नहीं है, उनकी मजलिस को अटेंड भी नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा में हमने पीछे पढ़ा, आयत नंबर 140 थी सूरह निसा की, अगर तुम वहां बैठे रहोगे तो तुम उन्हीं में से हो जाओगे, फिर तुम्हारा हुक्म भी वही होगा जो उनका होगा। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जब तक ऐसी मजलिसें हों जिनके अंदर ये सारी कबाहतें पाई जाती हों, उन मजलिसों को अटेंड नहीं करना चाहिए, वहां से किनारा कशी करनी चाहिए। हाँ, अगर वो किसी और बात में मशगूल हो गए फिर आपको रुख्सत है, आप वहां जाकर बैठें या ना बैठें। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया और अगर कभी शैतान आपको भुला ही दे तो याद आने के बाद ऐसे जालिम लोगों के साथ आपने नहीं बैठना। किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है आप मजलिस में बैठे हुए हैं और मजलिस अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाने पर मुश्तमिल है, तो शैतान ने आपको भुला दिया, ओहो मैंने तो यहाँ बैठना ही नहीं था। तब जैसे ही आपको याद आए ना, आप उसी वक्त वहां से उठ जाएं, फिर आपने उस याद आने के बाद जालिमों के साथ नहीं बैठना। और उन लोगों के जिम्मे जो बचते हैं उनके हिसाब में से कुछ नहीं, और लेकिन याद दहानी है ताकि वो बच जाएं। यानी वो लोग जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, अगर कोई मुत्तकी शख्स चाहे कि ऐसे जाहिलों के पास नसीहत के लिए भी ना बैठे, तो उसके मुताल्लिक अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि अगर वो ना बैठे तो उस पर उनके गुमराह रहने का कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता उन्हें नसीहत करे तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि वो डर जाएं और उसे नसीहत करने का सवाब मिल जाए। गोया कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बात की रुख्सत दे दी। आप किसी ऐसी मजलिस में जाकर बैठते हैं ताकि मैं इन मजलिस वालों के पास बैठूं और उन्हें नसीहत करूं, मुमकिन है मेरा नसीहत करना उनको कुछ फायदा दे दे और वो डर जाएं, अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाने से बाज आ जाएं, तो इस सूरत में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इजाजत दे दी है। अगर ये मकसद होना तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का आपके वहां बैठने से मुमकिन है अल्लाह इसका रास्ता खोल दे और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपना करम कर दे कि उनको हिदायत अल्लाह अता कर दे। बाकी यह है कि अगर वो अपने इस बेराहरवी पर अड़े रहेंगे तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया और उन लोगों को छोड़ दीजिए जो अपने दीन को खेल और तमाशा समझते हैं
اور انہوں نے اس کو کھیل اور تماشے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی انہوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ نصیحت کیجئے کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا، اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گرم پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھے، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو اس نے کمائے ہلاک کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس بات کی نصیحت کر دی گئی۔ پھر یہ نہ ہو کہ جب وہ قیامت کے دن پکڑا جائے تو اس کے چھوٹنے کی کوئی صورت نہ ہو، نہ کوئی سفارشی کام آئے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مال و متاع، پھر کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ان لوگوں کو اپنی کمائی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، یا پھر دوسری صورت ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ وہ حیران ہے۔ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ فرما دیجئے بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ ہی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا ہم توحید کی سیدھی سڑک اور راستے کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جائیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہو جائے گی جس شخص کو اس کے ساتھیوں نے صحرا کے اندر گزرتے ہوئے تنہا پایا تو شیطان اس پر حملہ آور ہو گیا، شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ اب اس کے ساتھی اس کو آواز دیتے ہیں لیکن وہ حیران اور پریشان ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ساتھی پکارتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف آ جا، سیدھا راستہ اس طرف ہے، لیکن وہ شیطان کے چکر میں ایسا پھنس گیا کہ اس کو اپنے ساتھیوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لہٰذا شرک کرنے والے شخص کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو اس کے ساتھی جتنا مرضی بلاتے رہے، نہیں اللہ کے بندے یہ غلط راستہ ہے، چھوڑ دے اس راستے کو، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ اللہ فرمائے گا کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ ہو جا کام سے تو وہ کام ہو جائے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دن کے لیے کہے گا کہ ہو جا تو وہ دن قائم ہو جائے گا۔ اس اللہ ہی کی بات سچی ہے اور اسی اللہ کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور وہی اللہ کمال حکمت والا پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سور میں پھونکے جانے کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کے بارے میں فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو اللہ کا فرشتہ منہ لگا کے اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کب اشارہ ہو اور میں سور میں پھونک مار دوں۔ اس کی تفسیرات آگے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی دیگر آیات میں آئیں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان دلائل کے لیے اللہ نے ذکر کیا، شرک کے رد میں توحید کے اس بات پر فرمایا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے صاف طور پر پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ آزر۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، ابراہیم علیہ السلام رات چھائی ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یقیناً اگر میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا تو یقیناً میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔
चुनाचे जब वो भी गुरूब हो गया तो फरमाने लगे, ए मेरी कौम, बेशक मैं उससे बिल्कुल बरी हूं जिसको तुम शरीक बनाते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कई चीज़ों की परस्तश की जाती थी, बुत पूजे जाते थे, सूरज, चांद, सितारे, हत्ता के बादशाह तक। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये एक राह सुझाई कि वो यूं लोगों को दावत दें। तो उन्होंने पूरी मजलिस, भरी मजलिस के अंदर कौम को दावत दी। सितारा निकला, कहा अच्छा ये मेरा रब है। गुरूब हो गया तो कहने लगे, मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। जो अपने आप को संभाल नहीं सका वो किसी और को क्या संभालेगा। चांद के साथ भी फिर यही मामला, सूरज के साथ भी फिर यही मामला। आखिरकार अपनी दावत देने का मौका मिल गया। फरमाने लगे, बेशक मैं उससे बरी हूं जो तुम शिरक करते हो। बेशक मैंने तो अपना चेहरा उस अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ मुतवज्जे कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को बनाया है, और मैं यकसू हूं, बिल्कुल यकरुख उसी की तरफ, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूं। तो उनकी कौम ने उनसे झगड़ा किया। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है। मैं नहीं डरता उनसे जिनको तुम उस अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का शरीक बनाते हो, मगर ये कि मेरा रब जो कुछ चाहे, यानी मेरा नुकसान फायदा वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। तुम्हारे झूठे माबूद मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इनसे नहीं डरता। मेरे रब ने हर चीज को अपने इल्म के जरिए घेर रखा है, उसका अहाता कर रखा है। हर चीज का मेरे रब को इल्म है। क्या बस तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और मैं कैसे डरूं उनसे जिनको तुम शरीक बनाते हो, हालांकि तुम नहीं डरते कि तुम अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक बनाते हो जिनके बारे में उस अल्लाह ने तुम पर कोई दलील तक नहीं उतारी। तो बताओ इन दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन का ज्यादा हकदार है? अगर तुम जानते हो तो बताओ। यकीनन तौहीद वाला फरीक उसी का हक बनता है, उसको दुनिया में भी अमन मिले, उसको आखिरत में भी अमन मिले। ये बात अल्लाह ने फरमाई, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट न की, यही लोग अमन वाले हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी ना तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर इस आयत का मजमून बड़ा गिरा गुजरा। तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हम में से कौन है जो अपनी जान पर जुल्म ना करता हो, यानी कोई ना कोई गुनाह ना हो जाता उससे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम समझ रहे हो ना वो मुराद नहीं है, यहाँ पर वो जुल्म मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो जुल्म अल्लाह ने कहा इससे मुराद वो जुल्म है जो लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। गोया कि जो बंदा ईमान लाकर अपने ईमान में शिरक की मिलावट नहीं करेगा, अल्लाह उसको दुनिया का अमन भी अता करेगा और वो बंदा हिदायत याफ्ता भी होगा। आज के दौर में अगर हमारे अंदर अमन नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों में बदअमनी, बेसुकूनी और जनाब खून, क्या कुछ है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। इस पर गौर करना चाहिए कि जब हर किलोमीटर पर हमारे झूठे माबूद हों, आस्ताने हों, मिज़ार हों, गद्दियाँ हों, दरगाहें हों, दरबार हों और अल्लाह के साथ खुलेआम शिरक हो रहा हो, तो बताइए फिर अमन कहाँ से मिल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के खिलाफ दी। ये जितने दलाइल हैं ये सब के सब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता किए। ये तौहीद के दलाइल हैं और इन्हीं की बुनियाद पर उन्हें कामयाबी, कामरानी मिली। फरमाया अल्लाह ताला ने, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, बेशक तेरा रब ही हिकमतों वाला, इल्म वाला है। और हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता किए, हर एक को हमने हिदायत दी, और नूह को भी इससे पहले हमने हिदायत दी, और उनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा दिया करते हैं। जकरिया, यहया, ईसा और इलियास सब के सब नेक थे। इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत, हर एक को हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की, और इनके आबा व अजदाद में से, इनके औलादों में से और इनके भाइयों में से इन सब को हमने चुना और इन सब को हमने सिरात मुस्तकीम पर चला दिया। यह अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसके साथ हिदायत अता फरमा देता है। और अगर बिलफर्ज ये लोग भी शिरक कर बैठते तो यकीनन इनके भी सारे के सारे आमाल ज़ाय हो जाते। अंदाजा कीजिए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने 18 पैगंबरों का नाम लिया है और उनके आबा व अजदाद, औलाद, भाई सबका नाम जिक्र करने के बाद फरमाया, अगर बिलफर्ज इनसे भी शिरक हो जाता ना तो इनके भी सारे अमल ज़ाया हो जाते। सूरत अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे पैगंबर जी, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर बिलफर्ज आपसे भी शिरक हो जाए तो आपके भी सारे के सारे अमाल ज़ाय हो जाएं। ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का वाज़ेह तौर पर दो टोक फैसला है। लिहाजा शिरक से हमेशा हर सूरत में इज्तिनाब ही करना चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया,
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت سے نوازا. اگر یہ لوگ بھی اس کے ساتھ کفر کریں، بالفرض اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں، تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. فرما دیجئے اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی جو پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس پر میں تم سے تقاضا نہیں کرتا کہ تم میری کو خدمت کرو، مجھے کو اجرت دو، مجھے کو وظیفہ دو. خالص اللہ کا پیغام ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن و سنت کا ہم سب کو فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.